السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم ناظرین کرام، دروس رمضانیہ میں آپ سب کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ مرکز الدعوہ السلفیہ کے پلیٹ فارم سے یہ درس نشر کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مرکز کو دن دونی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا بیان۔ آئیے سب سے پہلے زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف جان لیتے ہیں۔ لغت کے اندر زکوٰۃ طہارت، پاکیزگی، نشو و نما اور بڑھوتری کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اموال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد ان میں مخصوص مقدار میں مال کی ادائیگی کرنا اور اسے فقراء و مساکین پر خرچ کر دینا۔ یہ رہی زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف۔ رہی بات زکوٰۃ کی فرضیت کی، تو جس طرح ہے روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی فرضیت بھی سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ درس ہے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا بیان۔ اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہ دست ہیں، یعنی غفلت برتتے ہیں اور کما حقہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اس کو کنز سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا کنز بنا کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، اور اس میں سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سونے اور چاندی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہے مستعمل ہو، غیر مستعمل ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، اگر ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر نصاب کے پہنچنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اس کو کنز سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی چیز ایک دن ہمارے لیے باعث زحمت بنے گی۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیورات استعمال کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی کنز ہے؟ یعنی جو میں زیورات پہنتی ہوں، استعمال کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ کنز نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سونا اور چاندی جس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، اور ایسے سونا اور چاندی کے رکھنے میں اور اس کے استعمال کرنے میں ہمارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے اور چاندی میں نصاب کے پہنچنے کے بعد بھی
اس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو یہ ہمارے لیے کنز ہے، اور ایک دن ہمیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آئیے سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1573۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب درہم 200 پہنچ جائے اور اس پر حولان حول گزر جائے، یعنی 1 سال کی مدت، تو اس کے اندر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ 200 درہم جب ہو اور اس پر حولان حول یعنی 1 سال کی مدت گزر جائے تو اس پر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے دینار کی تعداد اگر 20 پہنچ جائے اور اس پر حولان حول گزر جائے تو نصف دینار یعنی آدھا دینار اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث کے اندر سونے اور چاندی کے لیے دینار اور درہم کا لفظ آیا ہے۔ درہم چاندی کو کہتے ہیں جبکہ دینار سونا کو کہتے ہیں۔ پہلے درہم و دینار کا رواج تھا، اب تو اس کی شکل میں روپے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں سونے کی، دینار کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دینار اگر ہو تو اس میں نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ 20 دینار اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو دینار چلتا تھا، اگر آج کے اس ٹائم پر بات کریں تو 1 دینار تقریباً 4.25 بنتا ہے۔ 4.25 کے حساب سے اگر 20 میں آپ ضرب دیں تو اس طرح سے 85 گرام بنے گا۔ گویا اگر آپ کے پاس سونا 85 گرام ہے، جسے ہم عام زبان میں، گاؤں دیہات کی زبان میں تولہ کہتے ہیں، اگر تولے کی بات کر لیں 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہے، اور گرام کی اگر بات کریں تو 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کے پاس کتنا سونا ہے، 90 گرام، 100 گرام، اسی طرح اس کے اوپر چلے جائیے 200 گرام، 500 گرام، 1 کلو، 1.5 کلو، تو جتنا بھی ہو اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب کس حساب سے نصاب کے پہنچنے کے بعد ہم اس میں کس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، 7.5 تولہ سونا، 24 کیرٹ، تو آپ کیا کریں کہ اس وقت جو سونے کی قیمت ہے بازار میں آپ اس کا پتہ کر لیں۔ آج میں نے نیٹ سے جو سرچ کیا ہے تو آج کے دن کی جو قیمت ہے 24 کیرٹ سونے کی، 1 گرام سونے کی قیمت تقریباً 27,169 روپے بنتی ہے۔ یہ آج کے دن کی بات ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ 27,169 کو آپ ضرب کریں گے 85 گرام سے تو ٹوٹل جو قیمت اس کی بنتی ہے وہ ہے 23,09,365 روپے۔ یہ ٹوٹل قیمت بنتی ہے، یعنی 85 گرام کی آج کے ریٹ کے حساب سے۔ اور جب ہم نے ٹوٹل پیمائش کر لیا، وزن کر لیا اپنے سونے کی اور اس کی مجموعی قیمت بھی نکال لی، تو اب اسی مجموعی قیمت کو آپ
40 سے تقسیم کریں تو میں نے یہاں 23,09,365 کو جب 40 سے تقسیم کیا تو جو زکوٰۃ نکلی وہ کچھ اس طرح ہے 57,734۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔ گویا سرسری طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سونا، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر 7.5 تولہ یعنی 85 گرام اس کا وزن پہنچ گیا ہے، اب اس کے اوپر جتنا بھی ہو آپ اس کو وزن کرائیں۔ وزن کر لینے کے بعد پھر آج کا جو ریٹ ہے، آج کی جو قیمت ہے، مجموعی قیمت نکال لیں اور پھر مجموعی قیمت میں سے 2.5% یا کہہ لیں 40واں حصہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکال دیں۔ میں نے طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ تو یہ رہی بات سونے کی۔ اور اگر چاندی کی بات کریں تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ، یعنی اگر گرام کی بات کریں تو تقریباً 595 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے جتنا بھی رکھا ہے تو 595 گرام مثلا آپ کے پاس چاندی ہے، زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ میں نے آج کا جو ریٹ نکالا ہے فی گرام، یعنی 1 گرام کا نیپال کے اندر میں بتا رہا ہوں 469 روپیہ 50 پیسہ، یعنی تقریباً 470 روپے پکڑیں۔ 1 گرام کا 470 روپیہ بنتا ہے۔ اس حساب سے اگر آپ 595 گرام میں ضرب دیں تو ٹوٹل جو مالیت بنتی ہے وہ یوں ہے 2,79,326 روپے تقریباً۔ یہ ٹوٹل قیمت بنتی ہے 595 گرام چاندی کی۔ اب کیا کریں گے؟ ٹوٹل جب آپ نے قیمت نکال لیا تو اس ٹوٹل قیمت کو آپ 40 سے تقسیم کریں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ میں نے 40 سے جب تقسیم کیا 2,79,356 میں تو تقریباً زکوٰۃ نکلی 6,984 روپے۔ تو یہ ہے ایک پیمانہ کہ کس طرح سے نصاب کے پہنچنے کے بعد آپ سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سن لیں، اگر سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ یا اس کے اوپر جتنا بھی ہے، 7.5 تولہ یہ نصاب ہے، اگر ہو جائے، جس کو اگر گرام کی شکل میں ہم لیں تو 85 گرام بنتے ہیں۔ اگر 85 گرام یا اس کے اوپر جتنا بھی سونا ہے آپ کے گھر میں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں، اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا وزن کرائیں، ایکوریٹ وزن کر لینے کے بعد اس کی مجموعی قیمت بنا لیں۔ مجموعی قیمت بنا لینے کے بعد آج کے ریٹ سے اس کے اندر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دیں۔ اسی طرح سے چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ ہے یعنی 595 گرام، تو آپ اس کی مجموعی قیمت نکال لیں۔ مجموعی قیمت نکالنے کے بعد پھر اس کے اندر سے 2.5% یا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ رہا بیان سونے اور چاندی کا کہ نصاب کیا ہے سونے کا 7.5 تولہ، گرام کی بات کریں 85 گرام، چاندی کا نصاب کیا ہے 52.5 تولہ، گرام کی اگر بات کریں تو 595 گرام۔ اتنا اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے تو نصاب کو پہنچ گیا ہے۔ اب اس کے اندر زکوٰۃ آپ نکالیں گے، اور کتنا زکوٰۃ نکالیں گے؟ 2.5%۔ اور آج کے ریٹ سے آپ دیکھیں مارکیٹ میں سونے اور چاندی کا کیا ریٹ ہے، تو اس حساب سے آپ 2.5% اس کے اندر مجموعی قیمت نکال لینے کے بعد آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب سونے اور چاندی کی چونکہ بحث چل رہی ہے، اس تعلق سے
ایک دو اہم بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے احباب کا یہ سوال ہے کہ کیا زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، یعنی جو ہماری مائیں اور بہنیں سونے اور چاندی کے زیورات پہنتی ہیں، تو اس سلسلے میں جو دلیل کے طور پہ حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے جیسا کہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتعطین زکاۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، یعنی میں اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دونوں کنگنوں کے بدلے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اسی دم اس عورت نے اپنی بچی کے ہاتھ سے وہ کنگن اتار دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ حدیث ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے صحیح بھی قرار دیا ہے اور بعض نے حسن بھی قرار دیا ہے، اور غالباً علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ زیورات میں جو مستعمل سونا ہے، سونا چاندی، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یا اسی طرح سے اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یا ماں باپ اپنے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، حدیث نمبر 1462 ہے۔ حدیث کی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقات و خیرات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر کے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیور ہے، سونا ہے، اور میں اسے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن جو میرے شوہر ہیں عبداللہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی اولاد اس صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں کیا کروں؟ یعنی کیا میں یہ زکوٰۃ جو میرے زیورات میں نکل رہی ہے میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس زکوٰۃ کو اپنے شوہر کو دو، کیونکہ تمہارے شوہر اور بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ بیوی اپنے زیورات سے جو زکوٰۃ نکالے گی، اگر شوہر غریب ہے تو وہ اپنے زیورات سے نکلی ہوئی زکوٰۃ کو اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں شوہر کفیل ہے بیوی کا، اور بیوی کے پاس جو زیورات ہیں وہ اس کی خود کفیل ہے، وہ اس کے اندر زکوٰۃ نکال رہی ہے۔ تو اس لیے شوہر اگر غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے، لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہے تو کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اولاد ماں باپ کی پراپرٹی ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے اور وہ اپنی اولاد کے کفیل ہیں، لہٰذا اولاد زکوٰۃ کی رقم اپنے ماں باپ پہ نہ تو صرف کر سکتی ہے
نہ ماں باپ زکوٰۃ کی رقم کو اپنی اولاد کے اوپر صرف کر سکتے، البتہ ایک بھائی اپنے بھائی کو جو کہ نادار ہو، غریب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم صرف کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بھائی اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے اعزا و اقارب میں سے جو غریب ہو اس کو زکوٰۃ کی وہ رقم دے سکتا ہے، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو یا والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اگر شوہر غریب ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر پر صرف کر سکتی ہے۔ اب ایک آخری حدیث انذار کے طور پہ پیش کر کے میں اپنا درس ختم کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامة شجاعا اقرأ له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمتہ یعنی شدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا هذه الآیہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال و زر سے نوازا ہے، سونے سے نوازا، چاندی سے نوازا، روپے پیسوں سے نوازا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے، فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامہ، تو اس کا یہ مال کل قیامت کے دن مسئلہ بنایا جائے گا۔ مثل له یوم القیامہ شجاعا اقرأ له زبیبتان، اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے چہرے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ یہاں دیکھیے کنز کی بات آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مال کے اندر، مال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی، تو وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے مال و زر سے نوازا ہے اور جو اس کے اندر بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ مال ان کے لیے بد سے بدتر ہے اگر اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اپنی اسی بخیلی کی وجہ سے انہی مالوں کا توق بنا کر کے انہیں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو بطور ان کے لیے سزا کے طور پہ یہ چیز ہوگی۔ تو یہ وعید ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں، سونے چاندی میں یا روپے پیسوں میں نصاب کو پہنچنے کے بعد بھی اس کے اندر سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، دیکھیے آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اگر دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ جو سونے اور چاندی زیورات کی شکل میں یا اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، نہ بھی استعمال کر رہی ہیں، تو آپ ایک وقت مقرر کر لیں۔ مثلا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ اس رمضان مبارک کے مہینہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، اور پھر اس کے بعد جب اگلا سال آئے اور آپ کے زیورات نصاب کو پہنچ چکے ہوں تو پھر آئندہ سال اسی مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، جیسا کہ حولان حول شرط ہے کہ 1 سال مدت گزرنے کے بعد ہر 1 سال پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اگر آپ کے اموال نصاب کو پہنچتے ہیں تو میری مائیں اور بہنیں اس رمضان کو میقات بنائیں اور ٹائم ٹیبل مقرر کریں، اور ہر رمضان میں وہ ضرور اپنے زیورات کی پیمائش
اپنے گھر والوں سے کروائیں اور اس کے اندر ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اموال کے اندر اموال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد ٹھیک ٹھاک زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے تمام شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور مرنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔